السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ منہاج العربیہ عربی سیکھنے والوں کے لیے کتاب کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کا سبق نمبر 3 ہے، جس میں انا اور انتا اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور حل اور نام یہ الفاظ نئے استعمال ہوں گے اس کے اندر، جن کا مطلب ہوتا ہے انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اپنے لیے عربی میں انا یعنی میں، اور انتا یعنی تو، اور حل معنی کو ہوتا ہے کیا، اور اس کے بعد نام معنی ہوتا ہے ہاں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، ان کو ہم جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادب کی کتاب ہے، اس کو ادب ہی کے طریقے سے میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر اصول و ضوابط اور قاعدے میں آپ کو زیادہ نہیں بتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہو جاؤں گا تو یہ بہت مشکل کتاب لگے گی آپ کو، لہٰذا آپ جملے بنانا سیکھیے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے سمجھ لیں گے۔ باقی قاعدے اور اصولوں کی جو کتاب ہے نحو اور صرف، اس کے اندر آپ اس کے طریقے اور قاعدے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں، انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ اب ایسے ہی یہاں پر کچھ اور ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں دکھا ہے انا کبیرن، میں بڑا ہوں، انتا صغیرن، تو چھوٹا ہے۔ اب یہ کاف جو لکھا ہے یعنی کبیر یعنی بڑا جو لڑکا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ حل انتا صغیرن، حل مانے کیا، انتا مانے تو، صغیرن مانے چھوٹا ہے، کیا تو چھوٹا ہے؟ چھوٹا جواب دے رہا ہے یعنی صغیر، اس کے لیے سواد بنا دیا، ایسے کبیر کے لیے یہاں پر کاف بنا دیا ہے۔ آپس کی بات چیت ہے یہ۔ وہ کہتا ہے نعم، ہاں، انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں۔ اب چھوٹا سوال کرتا ہے حل انتا صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے؟ کہتا ہے نہیں، لا مانے نہیں، نہیں، انا کبیرن، میں بڑا ہوں، لا صغیرن، چھوٹا نہیں۔ یہ نہیں کے بعد میں کوما لگا دیا، اس سے نہیں کا انکار صاف صاف سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں لا صغیرن یعنی چھوٹا نہیں۔ کبیر سوال کرتا ہے حل انتا کبیرن، کیا تو چھوٹا ہے؟ صغیر یعنی چھوٹا لڑکا جو وہ ہے جواب دیتا ہے لا، نہیں، انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں، لا کبیرن، بڑا نہیں۔ اب اسی طرح سے آپ کچھ اور الفاظ یہاں پر شامل کر کے اسی انداز میں کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، ذہن کی پریکٹس ہوگی آپ کی۔ چھوٹا کہتا ہے حل ھذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ اب دیکھیں ھذا کتابن ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، حل اور لگا دیا تو کیا کا ترجمہ آ گیا۔ بڑا کہتا ہے نعم، ہاں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ حل ذالک فارسیون، کیا وہ فارسی ہے؟ یہ چھوٹے نے پوچھا تو بڑا لڑکا جواب دیتا ہے کبیر لا، نہیں، ذالک عربیون، وہ عربی ہے، لا فارسیون، فارسی نہیں ہے۔ اور یہاں سے اس کی اردو سے عربی بنانی ہے۔ ترجمہ کرو، یہ دین ہے، تو یہ کے لیے ہم نے لگا دیا ھذا، دین کے لیے دینن، ھذا دینن، یہ دین ہے۔ کیا وہ اسلام ہے؟ تو کیا کے لیے آ گیا حل، وہ کے لیے ذالکا، اسلام کے لیے اسلامن، حل ذالکا اسلامن، ہاں وہ اسلام ہے۔ تو ہاں کے لیے ہم نے ابھی پڑھا تھا اوپر نام، نام، ذالکا اسلامن، ذالکا مانے وہ اسلام ہے، تو نام ذالکا اسلامن، یہ قرآن ہے۔ ھذا قرآن، ھذا مانے یہ، قرآن مانے قرآن۔ کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالکا عربیون، حل مانے کیا، ذالکا مانے وہ، عربیون مانے عربی ہے، تو پورا جملہ ہو جائے گا حل ذالکا عربیون۔ اب جیسے اس کے اندر لکھا ہے ویسے ہی ہم اسی کے حساب سے عربی بنا دیں گے۔ نام ذالکا عربیون، ہاں وہ عربی ہے، تو نام آ گیا، ذالکا مانے وہ، عربیون مانے عربی ہے۔
یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے، حل، حل مانے کیا، ذالک مانے وہ، فارسی مانے فارسی ہے۔ اچھا، ایک چیز کے لیے کنفیوژن ہوا تھا بچوں کو بھی، تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جیسا آپ نے دیکھا، یہاں پہ حل کا استعمال کیا ہے انہوں نے، حل مانے کیا۔ اچھا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا یہاں پر ما، تو اس کا مطلب بھی کیا تھا، ما ذالک، وہ کیا ہے نا، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا کیا ترجمہ ہو رہا تھا، تو کیا یہاں پہ ہم ما لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے حل کی جگہ پہ؟ اب جیسے ما کتاب بول دیں، نہیں، جیسے یہاں پر انہوں نے پوچھا کیا وہ فارسی ہے، تو ما ذالک فارسی بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، ہے نہیں؟ ایسی کیا وہ اسلام ہے، ما ذالک اسلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو آپ نے ایک چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ یہاں پر کیا شروع میں آ رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے کیا لاسٹ میں اور بیچ میں آ رہا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے نا۔ تو وہ اور یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ شروع میں آ رہے ہیں اس کے اندر، لیکن یہاں پر شروع میں کیا کا لفظ آ رہا ہے، کیا وہ فارسی ہے، کیا وہ عربی ہے، کیا وہ اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرق سمجھ آ گیا؟ جہاں پر شروع میں کیا کا لفظ آئے گا وہاں پر ہم حل لائیں گے، اور جہاں پر بیچ میں کیا کا لفظ آئے گا وہاں پر ما لائیں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں دیکھیں، نہیں وہ عربی ہے، اور نہیں کے بعد میں کوما لگائے کیونکہ اس کا ترجمہ ہمیں الگ سے کرنا ہوتا ہے۔ لا کے بعد میں ٹھہرنا ہے، جیسے یہاں پہ نام کہنے کے بعد ٹھہرا ہے، اس سے یہ ہوا کہ ہاں یا نام میں پہلے ہم نے جواب دے دیا، اس کے بعد ہم نے بتایا کہ نہیں میں ایسا نہیں بلکہ ایسا ہوں۔ جیسے یہاں پر نہیں میں چھوٹا ہوں، بڑا نہیں ہوں، ایسے یہاں پر بولا نہیں لا ذالک عربی، وہ عربی ہے، یہ کیا ہے۔ اب یہاں پر کیا بیچ میں لگا ہوا ہے، اس لیے ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے، ما لائیں گے، حل نہیں آ سکتا یہاں پہ۔ تو یہ کیا ہے، ما ھذا، وہ کیا ہے، ما ذالک، میں کون ہوں، تو میں کے لیے انا، جیسے کہ آپ نے یہاں پر پڑھا تھا انا صغیر، اور کون کے لیے ہوتا ہے من، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، من انا، میں کون ہوں۔ اور یہاں پہ تو کون ہے، تو تو کے لیے کیا آتا ہے، انتا، جو ابھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے، انتا مانے تو، اور کون کے لیے من، تو ہو گیا من انتا، یہ کون ہے، من ھذا، تو کیا مسلم ہے۔ اب یہاں پر کیا کا لفظ بیچ میں آ رہا تو کیا ما لائیں گے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ لکھنے میں انہوں نے غلط کر دیا ہے۔ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا شروع میں ہی آئے گا، پوچھنے کے لیے آئے، جیسے کہ کیا وہ اسلام ہے، ایسے ہی پوچھنے کیا تو مسلم ہے، تو اس کے لیے حل لائیں گے کیونکہ کیا شروع میں آئے گا، حل انتا مسلم، اب یہ کہہ رہے ہیں ہاں، تو ہم نے بولیں گے نام، نام مانے ہاں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ایسے یہاں پر جملہ بن جائے گا، نام انا مسلم، میں مسلم ہوں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور یہاں ہم نے کئی سارے نئے جملے سیکھے، جیسے لا، حل، نام، اور انتا، انا، ہے نا۔ تو یہ آپ نے ہو سکتا ہے مکمل سمجھ لیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ SMS کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، اللہ حافظ۔